السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ محسن عباس کا اہلیہ پر تشدد کی خبروں کا ڈراپ سین، اصل کہانی سامنے آ گئی۔ اہلیہ کی جانب سے تشدد کا الزام عائد کیے جانے کے بعد اداکار اور گلوکار محسن عباس حیدر نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ محسن عباس حیدر نے ڈیفنس سے لاہور پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے، جس میں انہوں نے اپنی اہلیہ کی جانب سے عائد کیے جانے والے تشدد کے الزامات کی نفی کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ فاطمہ سہیل کے مابین کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور نہ ہی انہوں نے کوئی تشدد کیا ہے، نہ ہی میں نے کبھی ایسا کیا اور نہ ہی کبھی ایسا سوچ سکتا ہوں۔ تشدد والی تصاویر کے حوالے سے پولیس کو محسن عباس حیدر نے اپنے بیان میں بتایا کہ یہ تصاویر شوٹنگ کے دوران جھگڑے کے ایک سین کی ہیں اور وہ اپنی اہلیہ کو لڑائی جھگڑے کے سین کی پریکٹس کرا رہے تھے۔ خیال رہے کہ مذاکرات کے ڈی جے محسن عباس حیدر پر ان کی اہلیہ فاطمہ سہیل نے اپنی ایک فیس بک آئی ڈی کی پوسٹ کے ذریعے تشدد کا الزام عائد کیا تھا۔ فاطمہ کے مطابق ڈی جے نے اسے اس وقت بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جب وہ حاملہ تھی۔ فاطمہ نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ جب ان کا لاہور میں بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت ڈی جے کراچی میں ماڈل گرل نازش جہانگیر کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ دوسری جانب محسن عباس حیدر اور اہلیہ فاطمہ سہیل کے مابین تنازع کے درمیان آنے والی تیسری عورت، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے، نازش جہانگیر جن کا نام ہے، ان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ ماڈل گرل نازش جہانگیر نے فاطمہ سہیل کی جانب سے عائد کیے جانے والے الزامات مسترد کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر وہ محسن عباس کے ساتھ سوتی تھیں تو پھر فاطمہ ان کے ساتھ فون کالز پر ذاتی مسائل کے حوالے سے گفتگو کیوں کیا کرتی تھیں۔ نازش سہیل نے انسٹاگرام پر کی گئی اپنی پوسٹ میں کہا کہ جو بھی سچ ہے وہ سامنے آ ہی جائے گا۔ فاطمہ کی جانب سے مجھ پر بنا ثبوت یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ محسن عباس میرے ساتھ رنگ رلیاں مناتے رہے ہیں اور میرے ساتھ سوتے رہے ہیں۔ نازش جہانگیر کا مزید کہنا تھا کہ فاطمہ سہیل نے صرف محسن عباس کے ساتھ ہی میرے تعلق کو نہیں جوڑا، بلکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں یعنی نازش جہانگیر لوگوں کے گھر توڑتی رہی ہوں۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ان تصاویر کے ساتھ انہیں پوسٹ کرتی جو انہوں نے اپنے خود پر تشدد کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے دکھایا۔ نازش جہانگیر نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس وقت فاطمہ سہیل نے بچے کو جنم دیا اس وقت انہوں نے کال کر کے اسے مبارکباد دی تھی۔ اس وقت محسن کراچی میں شوٹنگ کر رہا تھا جبکہ میں اسلام آباد میں تھی۔ خیال رہے کہ محسن عباس حیدر کی اہلیہ فاطمہ سہیل نے الزام عائد کیا تھا کہ جس وقت انہوں نے بیٹے کو جنم دیا اس وقت ان کا شوہر کراچی میں اپنی گرل فرینڈ نازش جہانگیر کے ساتھ سو رہا تھا۔ نازش جہانگیر نے گھریلو تشدد کا شکار فاطمہ سہیل کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کی شادی میں مسائل کی جڑ وہ نہیں ہے۔ نازش جہانگیر نے کہا کہ اس بات کی وضاحت محسن عباس حیدر ہی کر سکتے ہیں کہ ان کا نام اس سارے معاملے میں کیوں گھسیٹا گیا اور سارے میڈیا کے سامنے ان کی شبیہ کیوں خراب کی گئی۔ میں ابھی تک صدمے کی حالت میں ہوں۔ میں ایسی نہیں کہ کسی کے کریکٹر پر بات کروں کیونکہ میرے نزدیک یہ بات بہت شرمناک ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صرف فاطمہ ہی متاثرہ خاتون نہیں ہے بلکہ اس نے مجھے بھی اپنی ذاتی اختلافات میں گھسیٹ کر متاثر کیا ہے۔ نازش جہانگیر نے کہا کہ ان کی فاطمہ اور محسن دونوں کے ساتھ ہی دوستی ہے۔ فاطمہ تو انہیں اپنے حمل کے دنوں میں بھی فون کرتی رہی تھی۔ اگر میں ان کے شوہر کے ساتھ سوتی رہی ہوتی تو فاطمہ مجھے کالز کیوں کرتی؟ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ اس نے مجھے ان چیزوں میں کیوں گھسیٹا یا میرا کیا قصور تھا جو مجھ پر اتنے گھٹیا الزامات لگا رہی ہے۔ جہاں سوشل میڈیا کا ہر فرد فاطمہ سہیل سے ہمدردی کے بول رہا ہے، وہیں میڈیا انڈسٹری کے کئی لوگ بھی فاطمہ سہیل کے حق میں سامنے آئے اور محسن عباس کی اپنی اہلیہ پر تشدد کی گواہی دی۔
اس حوالے سے معروف اداکار حمزہ علی عباس نے کہا کہ دعا سہیل اور گوہر رشید نے فاطمہ سہیل کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ درست ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی بتایا تھا کہ محسن عباس کے فاطمہ سہیل کو مارنے کے بعد کس طرح انہوں نے فاطمہ کو اسپتال پہنچانے میں مدد کی۔ فاطمہ سہیل کو مارنے کے بعد کس طرح انہوں نے فاطمہ کو ہاسپٹل پہنچایا اور کس طرح ان کی مدد کی، یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں حمزہ علی عباس نے کہا کہ اسلام کسی بھی ظلم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ایک ایسی حاملہ خاتون پر تشدد جب ایک شوہر کو باپ بنانے جا رہی ہو ناقابل معافی ہے۔ ہمیں محسن عباس کو ان تمام لوگوں کے لیے ایک بدترین مثال بنانا چاہیے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حمزہ عباسی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ ان تمام معاملات پر محسن عباس کا رد عمل دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ پہلے تو وہ اپنی شادی کو بچانے کے لیے خاموش رہیں، لیکن خوشی ہوئی کہ اللہ نے انہیں بولنے کی طاقت دی۔ اداکار حمزہ علی عباس نے محسن عباس حیدر کے رویے کو شرمناک قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ فاطمہ سہیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو افسوس ہے کہ بطور اداکار محسن عباس حیدر عوام کو اپنا غلط تاثر دے رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایک اداکار کی مداح ہوتی ہے۔ ایک طرف حمزہ علی عباسی ہیں جنہوں نے آمنہ سہیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو دوسری طرف مائرہ خان ہے۔ مائرہ خان اپنے ٹویٹ پر اپنے پیغام میں کہتی ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو کسی کو دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کا حق دیتی ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں، تشدد کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ فی زمانہ ہم نے ہر قسم کے تشدد اور ہراسانی کو عام سی چیز سمجھ لیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی خاطر اس سب کو روکنا ہوگا۔ مائرہ خان نے تجویز دی کہ اسکولوں میں ایسے کونسلز ہونی چاہیے جو بچوں کے ساتھ گھروں بھر ہونے والے مسائل کو حل کریں۔ اسکولوں میں لڑکوں لڑکیوں کو رضامندی، گھریلو تشدد، جنسی تشدد سمیت سب چیزوں کے بارے میں بتایا جانا چاہیے۔ یہ معاملات بھی ریاض اور سائنس کی طرح اور باقی مضامین کی طرح پڑھائے جانے چاہیے۔ خیال رہے کہ مذاکرات کے ڈی جے محسن عباس کے بارے میں جتنی باتیں گردش کر رہی ہیں ان سب میں ہر فرد نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق افسوس کا اظہار کیا ہے اور مشورہ بھی دیا ہے۔ سنا گیا ہے کہ فاطمہ سہیل کو ان کے قریبی ساتھیوں نے محسن عباس کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں مشورہ دیا تھا اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا کہا تھا۔ اس حوالے سے ہدیٰ شاہ جو کہ جی ٹی وی کی نیوز کاسٹر ہیں کہتی ہیں کہ محسن عباس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی تو ہم نے فاطمہ سہیل کو مشورہ دیا تھا کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ ہدیٰ شاہ نے اپنی فیس بک پوسٹ میں بتایا کہ انہوں نے اور فاطمہ سہیل نے ایک ساتھ نیوز جوائن کیا تھا، لیکن اس نے اس لیے میڈیا چھوڑ دیا کیونکہ محسن ایسا چاہتا تھا۔ اس قسم کے گدھے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن فاطمہ کا شکریہ کہ انہوں نے اس پر آواز اٹھائی۔ محسن عباس حیدر کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ اب حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں، کون سچ کہتا ہے، کون جھوٹ کہتا ہے، کون کس کو بدنام کر رہا ہے اور کس کو نہیں، یہ سب حقیقت فاطمہ سہیل یا محسن سہیل جانتے ہیں یا ان کے قریبی رشتہ دار۔ لیکن ایک بات پر غور کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا اس خبروں کو اچھال رہا ہے، ممکن ہے کہ جلد ہی اس کی حقیقت ہم سب کے سامنے آ جائے گی۔ کرنٹ ایشوز، ہسٹری، شوبز انڈسٹری، جاسوسی اور معلومات کے حوالے سے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔